السلام علیکم گائز، کافی ٹائم سے میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی بہت سارے ٹاپک. اچھا، تو پاکستانی ویورز کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک ڈرامہ سیریل ریلیز ہوا ہے جس کا نام ہے پاگل خانہ. اور اس کا نام ہی ایسا ہے کہ اس صرف اور صرف نام کی وجہ سے اس ڈرامے کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہے کہ ایک واچیبل قسم کا یا کوئی ایک ایسی کانٹینٹ والا. ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو پاگل خانے کے نام سے جو ڈرامہ ریلیز ہوا ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ڈپریشن کو دکھایا جائے گا، انزائٹی مزید بڑھ جائے گی. پہلے ہی پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے لوگ اور نیگیٹیوٹی بڑھے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اس ڈرامے کا اوپر اپنے پرسنل ریویوز شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی تک آئی بلیو کوئی 22 یا 24 آلموسٹ ایپیسوڈز اس کے ریلیز ہو چکے ہیں، اور جہاں تک میں نے اس ڈرامے کو دیکھا ہے اور سمجھا ہے اور جو میسج میں نے اس میں سے لیا ہے، فرسٹ آف آل یہ ڈرامہ کافی ساری چیزوں کا بلینڈ ہے. اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک سائیکوٹک سائیڈ نہیں دکھائی ہے لوگوں کی، اس میں کامیڈی بھی ہے، اس فیملی ڈرامہ ہے، کامیڈی ہے، پلس اس طریقے کی لو اسٹوری وغیرہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور میرے خیال سے تو کوئی شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہی اس قسم کا اعلیٰ کانٹینٹ اس ٹاپک کے اوپر، مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ بنا ہے، جو کہ بہت ڈفرینٹ وے میں انہوں نے پورٹرے کیا ہے اور آڈینس تک پہنچایا ہے میسج کو، اور بہت ہی انٹرسٹنگ کر کے اس کی اسٹوری کو بنایا ہے. اس میں کافی سارے کریکٹرز انہوں نے دکھائے ہیں، ان کی کافی ساری ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں ان کریکٹرز کی. انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے معاشرے میں ہونے والے کافی ساری ذہنی بیماریوں کو. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جنہیں بیچاروں کو ذہنی طور پہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے دوسرے باڈی پارٹس بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو چوٹ لگتی ہے، انجری پہنچتی ہے، یا ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ دل ہو گیا، دماغ ہو گئے، ہاتھ پاؤں، بہت سے اعضاء ایسے ہوتے ہیں انسان کے. آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہمارا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ذہن کی ٹیک کیئر کرنا کی بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور وہ بھی نارملی کسی بھی جسم کے اعضاء کی طرح بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھی دوا کی نیڈ ہو سکتی ہے، یا اس کو بھی کاؤنسلنگ کی یا احتیاط کی اور کیئر کی نیڈ ہو سکتی ہے، توجہ کی نیڈ ہو سکتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو کہ مینٹلی ڈسیبل ہیں، یا ان کو ضرورت ہے کیئر کی یا کسی بھی قسم کی علاج کی، ان کو ہم لوگ بہت ہی نیگیٹو لیتے ہیں، ان کو ہم سائیکو کہہ کے، پاگل کہہ کے بالکل ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یا تو پاگل خانے بھجوا دیتے ہیں. اور اگر رکھتے بھی میڈیکیشن پہ تو اس قدر اسٹرکٹ میڈیکیشنز ہوتی ہیں ان کی، اتنی سیویئر اور ہیوی قسم کی میڈیکیشنز انہیں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کوپ اپ نہیں کر پاتے، زندگی بھر ہیل نہیں کر پاتے، بجائے اس کے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں، وہ اور مزید جو ہے ان کی لائف میں خرابہ پیدا ہوتا ہے. بیچارے مزید پاگل سے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی بھی ایسے لوگوں کو جن کو مینٹلی سک ہیں، جو لوگ، ان کو احتیاط کی نیڈ ہے، ان کو آپ کے پیار اور کیئر کی نیڈ ہے، ان کو پاگل مت نہیں بولنا چاہیے. وہ بیسکلی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایموشنلی سینسٹیو ہوتے ہیں. یہ سینسٹیو لوگ ہیں، ان کو پیار کی، آپ کے ٹائم کی، آپ کی رسپیکٹ کی، کیئر کی نیڈ ہے. ان کو آپ اس طرح سے پاگل کہہ کے نگلیکٹ کرنا، یہ کہیں کی بھی پہلی بات انسانیت نہیں ہے. اور دوسری بات، ان کو اس کا یہ علاج کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مزید جو ہے پاگل بولیں یا ان کو اس طریقے سے، ان کو بہت ہرٹ ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ ارد گرد اپنے کوئی بھی ایسا انسان دیکھیں تو اس کو انسانیت کے ناطے اس کو ایسا ٹریٹ نہ کریں، اس کو ایسا پاگل بول کے نہیں پکاریں، نہ ہی ایسا فیل کروائیں. اس کو آپ سمجھیں، اس کی ٹیک کیئر کرنے کا یہی طریقہ، اور ان کے علاج کا بھی یہی طریقہ ہے. جو ڈاکٹرز، جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا علاج کا طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف کاؤنسلنگ ہے، اور یہ ٹائم ٹیکنگ اور سلو پروسیس ہے. اس ڈرامے کے تھرو بھی یہی میسج ملتا ہے کہ یہ فوراً سے کوئی بھی بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. چلیں آپ کو پھر کورسز کرتے ہیں، آپ دوائیں کھاتے ہیں، 10 دن کی دوا ہے، دوا 10 دن تک لینے کے بعد آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. لیکن یہ وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا کوئی ٹائم فریم ڈیفائن نہیں ہوا کہ بندہ 1 سال میں ٹھیک ہوگا یا 2 سال میں ٹھیک ہوگا. اس کو سالوں لگ سکتے ہیں. اور ہے صبا قبر کا ایک ڈائلاگ ہے اس میں، وہ مین لیڈنگ ایکٹریسز میں سے ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اس اسٹیج تک پہنچنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ایک اسٹوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ ایسا ہرٹ ملا ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کو اتنا زیادہ سیویئر اس کی زندگی میں ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے پہنچ جاتا ہے. اگر تو وہ پیدائشی طور پہ مینٹلی ریٹارڈ نہیں تھا. اس ڈرامے کے اندر انہوں نے کافی ڈفرینٹ اسٹوریز دکھائی ہیں. اس میں سے جو زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں جن بیماریوں کو، وہ بیماری ہے ایک تو OCD، ریلیشن شپ OCD.
کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا جو کہ صبا قمر کو ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے, اور ہمارے معاشرے میں بائی پولر ڈس آرڈر بہت لوگوں کو ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی چھوٹے بڑے بوڑھے, کسی امیر غریب. یہ دماغی بیماریاں جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے امیر غریب دیکھ کے یا چھوٹا بڑا دیکھ کے نہیں ہوتی ہیں, کسی کو بھی ہو سکتی ہیں, یا پڑھا لکھا اور ان پڑھ جاہل. یہ اس سے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں کیوں ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ متس ہیں اور اتنی زیادہ جو ہے وہ مسکنسیپشنز ہیں اس مینٹل سکنس کو لیتے ہوئے. میں جو اسٹوڈنٹس ان دنوں سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ڈرامہ جو ہے ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ثابت ہو سکتا ہے, اور ان کو ضرور یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے, اور پلس یہ انٹرسٹنگ بھی ہے کافی. تو تیسری جو انہوں نے اس میں دکھائی ہے وہ ہے اسکیزوفرینیا. اس کے بھی بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ بیچارے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, اور لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کا علاج کیا ہے. وہ صرف اور صرف دوا کو ہی اس کا علاج سمجھتے ہیں, یا پھر اس کو ایک لا علاج بیماری کے طور پہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ان ساری بیماریوں کا حل ہے. ہاں سلو پروسیس ہے, لیکن ہم ٹھیک طریقے سے اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ بھی تو نہیں کرتے, نہ ہی گھر پہ, نہ ہی ہاسپٹلس کے اندر, اور نہ ہی معاشرے میں. اس کراچی کے اندر جو 2 ادارے جن کے ساتھ میں کام کر چکی ہوں اور میں جانتی ہوں وہ ہے, اس میں سے ایک ہے مرکز امید جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور وہاں پر ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. دوسرا ہے جو کہ بڑے افراد کے لیے ہے اور اس کا نام ہے دارالسکون, جدھر خواتین وغیرہ کی ٹیک کیئر ہوتی ہے. تو اگر کرتے ہوں کراچی کے اندر کوئی ایسا اس کے علاوہ بھی کوئی ادارہ ہے جس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں اور ان باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے اپڈیٹ دیجیے گا. پلیز آپ لوگ سب اپنے ارد گرد ایسے موجود بچوں کا, لوگوں کا, بڑے ہوں بوڑھے ہوں, جو بھی جس بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو بہت زیادہ کیئر کی نیڈ ہوتی ہے. ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ بات چیت کیا کریں اور ان سے نرمی سے پیش آیا کریں. ان کا لازمی خیال رکھیے گا. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ میری بات سنی, اینڈ آئی ہوپ کہ میرا میسیج آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا.